سائل نے سوال کیا، جمعے کی دوسری اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھے چومنا اور دوسری اذان کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 695 میں ارشاد فرمایا کہ جو کام نماز کے اندر یعنی نماز کی حالت میں منع ہے وہ سارے کام خطبہ سننے کے دوران بھی منع ہے، اور خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ حکم ہے۔ یعنی جس طرح آدمی نماز کے اندر اگر کسی دوسری جگہ پہ اذان آ رہی ہوتی ہے اور اس کے کان میں آواز آئی، جیسے اس کو منع ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، اسی طرح دوران خطبہ انگوٹھے بھی نہیں چوم سکتا اور اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی جس طرح نماز کے اندر جو کام منع ہے وہ خطبے کی اذان، جس کو کہتے ہیں اذان ثانی، خطبے کی اذان بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس اذان کے اندر بھی خاموش رہنا ایسے ہی منع ہے جیسے دیگر نمازوں کے اندر ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دلیل دی ہے کہ اگر کسی خطبہ سننے والے تک خطیب کی آواز نہ بھی پہنچے تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہے۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسپیکر کی آواز نہیں جا رہی ہوتی یا لوگ پیچھے ہوتے ہیں، آواز اندر ہوتی ہے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ اب امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے، اس تک آواز نہیں بھی جاری، تو پھر بھی اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ خاموشی سے سنیں۔ تو اس جواب کے لیے، اس جواب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمیں کہ ہم جب اذان سنیں تو توجہ سے سنیں۔ یہاں تک حکم فرمایا کہ جہاں آپ کو جمعے کی دوسری اذان سننے کو مل رہی وہیں بیٹھ جائیں اور وہیں اس کو سنیں خاموشی سے، اور اگر آپ کے برابر کوئی گفتگو بھی کر رہا ہے تو اس کو منع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اتنی تاکید ہے۔ اور امام اہل سنت نے بڑی تفصیل سے فتاوی رضویہ میں جواب دیا ہے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ ان تمام حوالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوران خطبہ انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے، لہذا سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اس پیر سے بچنا چاہیے جس سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔